ہاں اب اگر کوئی گوشت کھانا بالکل ترک کر دے تو کیا ہوگا؟ تو اس کے اندر تو دیکھیے ایک تو وہی اس سے پہلے بات آئی تھی کہ 40 دن تک بھی اگر نہیں کھائے تو اس کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے. دوسرا ایک اور چیز وہی جو سارکوپینیا جس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل زبان میں، مسل ویسٹنگ، اس کے یعنی جسم کے مسلز جو ہیں وہ ویسٹ ہونے لگتے ہیں، اسے بظاہر یعنی اسے کمزوری ہوئے جا رہی ہے، تھوڑی سی جو دور چلتے ہیں آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے، یعنی اس سے ایسوسیٹڈ بہت ساری چیزیں، وائٹامن ڈی بھی کم ہوا ہے، کیلشیم لیول بھی جسم کے اندر جو ڈاؤن ہوئے ہیں، ہمارے بہت زیادہ غذائی جو ہے نا چیزیں اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں ہے، اور بس وہ ایک ہی طرح کے کھانے. جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے آیت اللہ تقی بہجت فومنی کا تذکرہ کیا تھا، فرماتے تھے کہ ناشتے بھی انسان کو چاہیے کہ اس میں تنوع ہونا چاہیے، یعنی روزانہ بس وہی بریڈ، وہی ایک انڈا، بس وہی ایک چائے، اس میں اس کے علاوہ آپ کوئی چیز اس کے اندر ایڈ ہی نہیں کرتے، اور پوری زندگی بس ایک ہی چیز کھاتے رہتے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں کبھی آپ اس میں ڈرائی فروٹس اس کے اندر لے آئیں، اس کے ساتھ کوئی پھل بھی ایڈ کر لیں، یعنی الگ الگ طریقوں سے آپ اپنے ناشتے کو جو ہے وہ کریں، تو اس سے تاکہ اور بھی بینیفٹ آپ کو حاصل ہو. تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس طریقے سے روکا اپنے آپ کو اور گوشت کھانا جو ہے مکمل طور پر ترک کیا یا بہت ہی کم کر دیا، تو مسل آپ کے ویسٹ ہونے لگتے ہیں. ممکن ہے بعض اوقات چربی جو ہے وہ یعنی بظاہر موٹے نظر آئیں لیکن اندر مسل نہیں، فیٹ کی جو ہے وہ لیئرس آ گئی. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ انسان جب وہ کریش ڈائٹنگ کے پروگرامز کرتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا، کیونکہ باڈی جو ہے وہ آپ کی فیٹ کو روک کے اور مسل کو ویسٹ کرنے لگتی ہے، کہ وہ انرجی کے طور پر جو ہے وہ آگے کے لحاظ سے اس خوف سے کہ ساری چیز استعمال نہ ہو جائے تو وہ فیٹ کو روکتی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں. اس کو آخری 10-15 سال جو ہیں انسان کی زندگی وہ بھی بالکل ایکٹیو گزرے. اور اچھا جب گھر میں انسان 10-15 سال تک کوئی بوڑھا اس طرح سے پڑا ہوتا ہے، وہ تو گھر والے بھی اس سے کچھ عاجز آنے لگتے ہیں، بہویں اس سے عاجز آنے لگتی ہیں، ہر وقت بیڈ پہ بس کھانا دیا جا رہا ہے، آدمی کسی کام کا نہیں ہے. جس طرح کوئی بہت بڑا بچہ جو ہے بستر کے اوپر لیٹا ہو، ہر وقت اس کا خیال رکھنا پڑ رہا ہے کہ گرنا. عام طور پہ جو یہ بوڑھے افراد بہت زیادہ گر ور جاتے ہیں، ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، یہ ہو گیا کہ مسل ویسٹنگ ہوئی ہوئی ہے. مسل ہی کی تو اسٹرینتھ ہوتی ہے جس سے آپ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک طریقے سے چلتے ہیں. جب یہ کمزور ہوتے ہیں تو کہیں پہ بھی آپ گر جاتے ہیں، پھر وہ کولے کی ہڈی سب سے نازک ہوتی ہے، وہ ٹوٹ جائے، یا ہمارے جو فیمر ہوتی ہے وہ ٹوٹتی ہے، جو ٹانگ کی ہڈی وغیرہ. تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اگر اس کا خیال نہیں کیا آپ نے تو اس کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. اب گوشت کتنی مرتبہ کھانا چاہیے؟ کتنی؟ بہار الانوار میں ہمارے ائمہ سے جو روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ ہر 3 دن کے بعد کم سے کم، پہلے تو ہم کم سے کم بتا دیں، ایک ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ تو گوشت کھانا چاہیے. جو اسلامی آداب ہیں اس میں کم سے کم 1 ہفتے میں 1 مرتبہ گوشت کھایا جائے. یا مثلا یہ فرمایا کہ ہر 3 دن گزرنے کے بعد گوشت کھایا جائے، یعنی ایک دن گوشت کھایا، بعض روایت میں ہے کہ اگلے دن دودھ پیے، اگلے تیسرے دن کوئی اور خوراک کھائے، چوتھے دن پھر گوشت. اس طریقے سے پورے مہینے میں اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو 10 دن سے زیادہ گوشت کھانا کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا. اب آپ دیکھ لیں، یعنی پورے مہینے میں صرف 10 مرتبہ گوشت کھانا، یعنی 10 دن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں تو تقریباً جوان حضرات اور جو بچے وغیرہ ہیں، اب تو فوڈ پینڈا اور یہ وہ ظاہر ہے اس سے کوئی سبزیاں تو نہیں منگا کے کھاتا ہے، وہ ساری گوشت پر مشتمل ہوتی ہیں اور تقریباً روزانہ ہی کھانے لگے ہیں. تو 30 کے 30 دن گوشت کھانا، تو اس میں ابھی آگے چل کر اس کا بھی ذکر آئے گا کہ ان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اب وہ دل سخت ہو جائے گا تو بہت سارے دل کی سختی کے جو مختلف نقصانات ہیں اور کن کن چیزوں سے دل سخت ہوتا ہے، تقریباً 20 یا 30 چیزیں تو الگ سے روایت میں بیان کی گئی ہیں جو ابھی تو ہمارا موضوع نہیں ہے. تو اس میں ایک جو 30 چیزیں ہیں یا 20 چیزیں ہیں، اس کے اندر ایک گوشت زیادہ کثرت کے ساتھ کھانا بھی. تو کوشش کریں کہ ہر روزانہ، اب ٹھیک ہے ابھی لوگ کیا کرتے ہیں، بہت ہی رقیق القلب ہیں، یہ کھا ہی نہیں رہا ہے تو والدین بس چلو ٹھیک ہے منگوا لو. اب کیا ہے کہ یہ اس قسم کی چیزیں، اس سے بچہ ایک دفعہ ایک دن نہیں کھائے گا، 2 دن نہیں کھائے گا. میرے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے آپ کو جو گھر میں پکتا ہے اسٹرکٹلی انہوں نے کہا بس یہی کھانا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ملے گا. تو بچے ان کے اب وہ اس طور پہ ہو گئے کہ گھر میں جو بھی پکتا ہے، اب سبزی بھی پکتی ہے تو کھاتے ہیں، اور چیزیں بھی پکتی ہیں تو کھاتے ہیں، دالیں بھی کھاتے ہیں. ورنہ تو بچے تو بس ہر وقت ان کو ظاہر ہے اس کا ایک ٹیسٹ تو ہوتا ہے باہر کے کھانوں کا.
تو بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو عادی بنائیں، چاہے 1 2 3 دن وہ بھوک ہڑتال بھی کریں تو انہیں کرنے دیجیے، لیکن ان کو پتہ چل جائے گا بھائی اس پہ کمپرومائز نہیں ہے، اور بعض اوقات ہفتے 15 دن کے اندر 1 آدھ دفعہ اگر آپ فلیکسیبل ہو جائیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ تو کتنی مرتبہ کھانا چاہیے؟ ہر تیسرے چوتھے دن کے بعد، یعنی مہینے میں 10 روز سے زیادہ اگر کھائیں گے تو پھر ذرا یہ اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کثرت کے ساتھ استعمال کرنے لگیں، جیسے ہر روز یا ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ اس طرح سے اگر آپ کھائیں۔ کیا ایک ہی روز میں 2 بار گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ دوپہر کو بھی کھا رہے ہیں، رات کو بھی کھا رہے ہیں گوشت؟ دیکھیے ہمارے ایک عالم گزرے شہید اول محمد ابن جمال الدین مکی، الدروس الشرعیہ کے نام سے ان کی کتاب ہے شہید اول کی، اس میں انہوں نے یہ بات فرمائی ہے، 3-4 باتیں کہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلسل اگر کوئی شخص گوشت کھاتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے، اور 40 روز تک اگر مسلسل نہ کھائے یہ بھی مکروہ ہے، اور اگر ایک دن میں 2 مرتبہ گوشت کھائے یہ بھی مکروہ ہے، اور گوشت کا عادی بننا بھی مکروہ ہے ان کے نزدیک۔ یعنی شہید اول فرماتے تھے یہ سب چیزیں کہتے تھے، یعنی بالکل آپ ترک کر دیں کم سے کم 40 روز تک، یہ بھی کراہیت رکھتا ہے۔ مسلسل کثرت کے ساتھ گوشت کھائیں یہ بھی کراہیت رکھتا ہے۔ گوشت کھانے کے بہت زیادہ عادی بن جائیں یہ بھی ان کے نزدیک مکروہ تھا، اور ایک دن میں 2 مرتبہ گوشت کھانا بھی مکروہ تھا۔ اور خیر یہ موجودہ مراجع تو نہیں کہتے کہ کراہیت کی حد تک، لیکن بہرحال ایک اسلامی آداب کے لحاظ سے اس کو لینا چاہیے، کیونکہ شہید اول بھی بہت دقیق تھے ان معاملات کے اندر، احادیث کی پرکھ وغیرہ میں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو باقاعدہ مکروہ بھی قرار دیا ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے ایک ہی دن میں انسان 2 دفعہ گوشت کھائے۔ اور اسی طریقے سے گوشت کا عادی بننا بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی کراہیت رکھتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ قساوت قلبی، سخت ہو جاتا ہے دل۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے جو جوان اس طرح سے کھانوں کے عادی بن جاتے ہیں، مثلا والد والدہ بیمار بھی پڑے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی خیال نہیں، والدین بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ تو خود اپنے والدین کا اتنا خیال رکھنے والے تھے، ایسا کوئی مکافات عمل کا بھی معاملہ نہیں ہے، تو یہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم سے کوئی ان کو ہمدردی محسوس نہیں ہوتی، کوئی خاص طور پر لڑکوں کے اندر یہ خاص طور پر چیز میں دیکھنے میں آتی ہے، تو یہ ایک دل کی ایک سختی ان کے اندر آ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ بہرحال اس سے قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے۔